ایک بخمود کی دھرتی پر گرنے والے معصوم میسائی بچے کا خون اتنا ہی گاڑھا اور مقدس تھا صدر علی وقار، جتنا کہ غزہ کی زمین پر گرنے والے معصوم فلسطینی بچوں کا خون۔ مگر کییو سے اٹھنے والی چیخ اتنی بلند تھی کہ جب وہ سربیا اور روس کی برفیلی کانوں کو چیرتے ہوئے اقوام متحدہ تک پہنچی تو ہر صاحب سماعت پر کپکپی طاری ہو گئی، کیونکہ صدر علی وقار یوکرین سے اٹھنے والی ہر چیخ میں شہر روم اور ویٹیکن سٹی کی گھنٹیاں شامل تھیں، جبکہ فلسطین سے اٹھنے والی چیخوں میں امت کی تقسیم کا شور سنائی دیتا ہے۔ ذرا تسلیم کیجئے صدر علی وقار کہ اگر سن 1492 میں ترکی بحریہ البانیہ اور آسٹریا کو فتح کرنے کے خواب کو چند ماہ کے لیے موقوف کر دیتی اور یوسف بن تاشفین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے غرناطہ پہنچتی، تو آج ہسپانیہ میں مسلمانوں کا ورثہ عجائب گھروں میں تماشا نہ بنا ہوتا۔ ذرا تسلیم کیجئے صدر علی وقار کہ اگر 1757 میں مغل اور نظام سلطنتیں ہندوستان کی داخلی سیاست کو بھلا کر نواب بنگال کی مدد کو پہنچ جاتی تو ایسٹ انڈیا کمپنی یورپ کو یہ وعید سناتی کہ ہندوستانی بھی اسی مذہب کے پیروکار ہیں جس کے عثمانی ترکی کی طرح ہندوستان بھی ناقابل تسخیر ہے۔ ذرا تسلیم کیجئے صدر علی وقار کہ اگر غزہ پر گرنے والے پہلے اسرائیلی بم کے ساتھ ہی مسلم ملٹری الائنس غزہ کو اسی طرح حصار میں لے لیتا جس طرح نیٹو افواج نے یوکرین کو، تو اسرائیل کی جرت نہ پڑتی کہ وہ ارض مقدس پر قدم رکھ سکے کہ دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک، ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی، ایک شیریں جھلک، ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی۔ جنگوں کے موقع پر اتحاد ناگزیر ہو جاتا ہے صدر علی وقار۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہوں کہ جسم کے کسی ایک عضو میں بھی تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف کی شدت سے تڑپ اٹھے، مگر افسوس صد افسوس صدر علی وقار کہ جب صومالیہ خانہ جنگیوں کا شکار ہو رہا تھا تو پاکستانی ٹینک وہاں مرنے والے امریکی فوجیوں کی لاشوں کو نکال کر اپنی بہترین ڈپلومیسی کے گیت سنا رہا تھا کہ 2022 میں جب چاڈ، سوڈان اور صومالیہ خانہ جنگی کا شکار ہو کر بھوک سے مر رہے تھے تو ترکی، یو اے ای اور سعودی عرب دنیا کے بڑے فوڈ فیسٹیولز کا انعقاد کر رہے تھے کہ جب سنکیانک میں اغور مسلمانوں کو اسلام منافی کلمات ادا نہ کرنے پر سزا دی جا رہی تھی تو اس وقت پاکستان کی تمام بڑی یونیورسٹیز میں 16 سالہ ڈگری کے حصول کے لیے چینی زبان کو پڑھنا لازم قرار دیا جا چکا تھا کہ صدر علی وقار اگر ہم اسلامی نشاط ثانیہ کا خواب نہیں دیکھ سکتے اور مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف بول نہیں سکتے تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ، OIC اور مسلم الائنسز کے نعرے لگائیں کہ جاہو جلال، دامو درم اور کتنی دیر، ریگے رواپے نقش قدم اور کتنی دیر، اب اور کتنی دیر یہ دہشت، یہ ڈر، یہ خوف، گرد و غبار عہد ستم اور کتنی دیر، گرد و غبار عہد ستم اور کتنی دیر۔